السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی؟ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ بمشکل سے اب ہمارا 2 سے 3 کلاسز اور بچا ہوا ہے. جو وقت ہم نے پچھلے دیا صرف کیا ہم نے جو اپنا پورے کلاسز کے ہم نے جو اب تک پڑھا ہے وہ کچھ ہم نے 2 چیزوں کا مجموعہ پڑھا ہے جی. ایک ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کس کس کو یاد ہے جی؟ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں جی؟ اچھا، جملہ اسمیہ جس سے اسم سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ٹرانسفارم کروایا تھا. ٹرانسفارمیشن یہ کروایا تھا کہ یہ شروع کا دور کا ہمارا یہ جو تھا ہمارا یہ ڈیفینیشن، لیکن پھر بعد میں جا کر میں نے ایک ایڈوانس ڈیفینیشن آپ کو بتایا تھا. کسی کو یاد ہے جملہ اسمیہ کے تعلق سے؟ نہیں، وہ تو ضمائر ہے نا. جملہ اسمیہ کا ڈیفینیشن میں نہیں، جملہ اسمیہ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں. جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن میں نے ایک ایڈوانس ڈیفینیشن، تھوڑا سا اپ گریڈ ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ یہ تھا کہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ جملہ اسمیہ. یاد آیا کچھ؟ ہاں یاد آیا. جملہ اسمیہ ہم نے تھوڑا سا ایڈوانس، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ شروعاتی دور کے لیے تو صحیح تھا ہمیں سمجھنے کے لیے، لیکن آج ایک ایسی شکل آپ کو سامنے نظر آئے گی، اگرچہ وہ اسم سے شروع ہو رہا ہوگا لیکن وہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا. ایک شکل آئے گی انشاءاللہ. تو جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن جو ایگزیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. مبتدا کی کنڈیشنز کیا تھی جی؟ اس کے رولز کیا تھے کہ مبتدا کب مبتدا کہلائے گا؟ پہلا کنڈیشن تو یہ تھا وہ مرفوع ہوتا ہے. پہلے وہ مرفوع ہوتا ہے. دوسرا معرفہ ہوتا ہے. خبر کے تعلق سے ہمیں معلوم چلا وہ نکرہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رفع میں ہوتا ہے. مرفوع وہ بھی دونوں آتا ہے، اور جنس عدد کے اعتبار سے آپس میں مطابقت کرتا ہے جی. جنس اور عدد کے اعتبار سے آپس میں مطابقت کرتا ہے. یہ چیزیں ریپیٹ اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ ان چیزوں کو ریپیٹیشن آج ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا تھا جی. جملہ فعلیہ کے اندر 2 طرح کے ہم نے پڑھے تھے جی. جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایسا فعل جس کا فعل ماضی ہو اور ایسا فعل جس کا فعل مضارع ہو. جملہ فعلیہ کا کنڈیشن یہ تھا، جملہ فعلیہ کا ڈیفینیشن یہ تھا جس کی شروعات کسی فعل سے ہو. ٹھیک ہے نا جی، جس کی شروعات کسی فعل سے ہو. پھر جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں جی. کیا فعل اور فاعل. فاعل کی اعرابی شکل کیا تھی جی؟ مرفوع. اور بعض دفعہ اس فعل کا مفعول بھی آتا ہے بعض دفعہ. لہذا مفعول کے اعتبار سے افعال کے 2 قسمیں بیان کی تھی جی میں نے. کیا تھی؟ فعل کی قسمیں مفعول کے اعتبار سے کیا تھی؟ لازم، فعل ماضی نہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. لازم اسے کہتے ہیں جس کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، اور متعدی وہ جس کے اندر مفعول کی ضرورت پڑتی. پھر ہم تھوڑا اور آگے گئے، پھر فعل کے اندر ہم نے فعل مضارع کے تغیرات دیکھا. ہم نے کہ فعل مضارع بعض دفعہ چینجز شکل اختیار کرتا ہے. نارمل شکل کو کہا گیا تھا مرفوع، اور اس کے بعد دوسری اور شکل بدلی تھی جی. کیا تھا جی؟ فعل مضارع خفیف اور ایک اخف. خفیف اس کو منصوب بھی کہا جاتا تھا، اور اخف جس کو مجزوم بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. یہ چیزیں ریپیٹیشن اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ ہماری ذہن مضبوط ہو جائے، کیونکہ اب ہم کگار پہ ختم ہونے کے، تو ایسا نہ ہو کہ جو پیچھے پڑے وہ بھول گئے. ٹھیک ہے نا، ویسا تو نہ ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ وجوہات تھے، کچھ حروف تھے جس کی وجہ سے فعل مضارع خفیف اور فعل مضارع اخف ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم نے فعل امر دیکھا. پھر فعل امر کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فاعل کے اعتبار سے فعل کے 2 قسمیں تھی جی. فاعل کے اعتبار سے فعل کے 2 قسمیں تھی. کون سا تھی؟ فاعل کے اعتبار سے، فاعل کے مذکور ہونے کے اعتبار سے ہم نے لاسٹ ہی پڑھا تھا جی. کس کو یاد ہے؟ فعل مجہول، ہاں فعل مجہول اور فعل معروف جس کو معلوم بھی کہتے ہیں، فعل معروف. اب یہ چیزیں آپ کے سامنے اگر آئے گی تو آپ کو اب کنفیوز نہیں ہونا. الحمدللہ اس قابل ہیں ہم. 32 کلاسز الحمدللہ ہمارا ہوا ہے، اور 32 کلاسز میں جو ہم نے پڑھا ہے
اس ترقیب پر پہنچنے کے لیے جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں کم سے کم 1 سے 1.5 سال لگتا ہے، کم سے کم بات کر رہا ہوں میں، نارملی لگتا ہے 2 سے 2.5 سال، یعنی جو ترکیب الحمدللہ ہم نے 30-32 کلاسز کے اندر کیا ہے وہ 2-2.5 سال 1.5 سال 3 سال کورس کرنے کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو شارٹ میں اتنا اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ 30-32 کلاسز میں الحمدللہ مکمل ہو گیا ہمارا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بہت ضروری ٹاپک ہے اس اعتبار سے، وہ ٹاپک یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیتا ہوں میں، اس کو جملہ فعلیہ آپ بنایا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی عربی بنا جی، ہاں انسانوں یا انسانہ ہوگا، خلق اللہ الحمدللہ یہ ترکیب ہم کلیئر کر سکتے ہیں۔ خلقہ کیا ہے جی؟ فعل، اللہ فاعل، اور الانسان مفعول۔ اگر میں بولوں آپ کو اس کو فعل مجہول کے طریقے سے بنائے تو فعل مجہول بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے۔ کیا بنے گا جی فعل مجہول؟ اچھا ترکیب بتائیں جی، ترکیب جو میں نے رول بتایا تھا، خلقہ فعل کو لکھیں گے، اس کے بعد فعل ماضی کو مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کے بعد والے کو چھوڑنا نہیں ہے، کرنا کیا ہے جی؟ زیر دینا ہے، اور اس کے بعد اس سے بعد آنے والے ہر حرکت کو پیش میں بدل دینا ہے۔ ماشاءاللہ۔ خلقل ال، ہاں اللہ پھر کیسے آئے گا؟ اب الانسانو کیا ہو گیا جی؟ اب الانسانو اب کیا ہے؟ یہ مقام پر نائب فاعل، نائب فاعل ہو گیا۔ اب یہ اپنا اعراب یہ اس کو دے دیتا، لہٰذا یہ اپنے اعراب یعنی فاعل کے اعراب کے ساتھ مفعول ہمارے پاس آ جاتا ہے، یعنی ہم الحمدللہ اس کے قابل ہیں، یہ چیزیں سمجھ پا رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ تو یہ تھا، جملہ فعلیہ نا جی، جملہ فعل سے شروع ہو رہا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ٹاپک ہے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، بڑا آسان سا طریقہ، انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے، بس ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کے اندر کنورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل کو اٹھائیں گے اور شروع میں لے کر آ جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ فاعل کو اٹھائیں گے، شروع میں لے کر آ جائیں گے۔ فاعل کون ہے جی اس کے اندر؟ اللہ۔ اب دیکھیں میں نے اللہ ہمارا شروع میں آ گیا، اچھا اب خلقہ اس کے بعد آ گیا جی، اور مفعول ہمارا اس کے بعد آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کیا فاعل رہا؟ اب نہیں رہا نا؟ ہاں ماشاءاللہ، کیونکہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل کی نارمل شکل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، لیکن اب یہ فعل سے پہلے آ گیا، لہٰذا اب اللہ مبتدا بننے کے قابل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے اور مرفوع بھی ہے، مرفوع بھی ہے۔ اگر الانسانہ یہاں آتا تو کوئی بات تھی کہ ہم یہ سوچ میں پڑھ سکتے تھے کہ یہ مبتدا بنے گا کہ بنے گا نہیں، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا مرفوع کو ہم شروع میں لے کر آ گئے، فاعل کو، اور ہمارے پاس اللہ خلق الانسان، ہمارا مبتدا بن گیا اللہ۔ میں بتا رہا ہوں، ابھی کلیئر کر رہا ہوں، دیکھیں یعنی یہ ہمارا مبتدا بن گیا جی۔ مبتدا کے بعد کیا آتا ہے جی؟ مبتدا کا خبر آتا ہے، لہذا یہ پورا جملہ فعلیہ کیسی ہے جی؟ اس میں تو فاعل اڑ گیا، فاعل تو آ کر کے سامنے بیٹھ گیا نا، لیکن اب خلقہ کے اندر ایک اور فاعل چھپا ہوا ہے۔ کیا چھپا ہوا جی خلقہ کے اندر؟ ہوا چھپا ہوا، لہذا مبتدا ہمارا مبتدا اللہ آ گیا، خلقہ فعل، اور خلقہ کے اندر ہوا کی ضمیر۔ اب ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی مبتدا کی طرف جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ فاعل ہے لیکن فاعل نہیں ہے، اگرچہ یہ فاعل ہے لیکن فاعل نہیں ہے،
سمجھ میں آیا میری بات؟ یہ ہاں یہ اگرچہ فائل ہے، اللہ جو ہے وہ خلقہ کا فائل ہے، لیکن جملے میں گرامیٹیکلی وہ فائل نہیں بن رہا بلکہ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور فائل کیا بن رہا ہے؟ خلقہ کے اندر ہوا، اگرچہ اس ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، لہذا خلقہ فعل اور خلقہ کے اندر ایک ہوا کی ضمیر، فائل، فعل کے بعد فائل اور الانسان مفعول، لہذا یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن گیا اس مبتدا کے لیے۔ اور سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ مبتدا تو ہمیں رفع میں نظر آ رہا ہے اور مرفوع بھی نظر آ رہا ہے اور معرفہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن خبر جو ہے وہ مرفوع تو ہے نہیں اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے ہی نہیں، تو اب یہ کیا، اب اس کو کیسے سالو کریں گے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نارملی جو جملہ ہوتا ہے نا، جملہ، مکمل جملہ، عرب کے یہاں، گرامر کے یہاں پورا جملہ کو مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ مبنی۔ اچھا مبنی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے جی؟ مبنی اعرابی شکل معلوم نہیں چلتی ہے، لہذا ہمیں معلوم نہیں، جب ہم نے اس کو کنسیڈر مبنی کر لیا اس پورے جملے کو، لہذا اس کی رفع نصب جر ہمیں نہیں معلوم، ہم محلن پہچانیں گے اس کو۔ اب محلن یعنی کس مقام پر آ رہا ہے، تو یہ خبر کے مقام پر آ رہا ہے، لہذا مبنی ہونے کی صورت پر ہم اس کو مرفوع سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مرفوع سمجھ رہے ہیں۔ ایک پرابلم ختم۔ دوسرا پرابلم کیا تھا جی؟ کہ معرفہ یا نکرہ، معرفہ ہے یا نکرہ؟ اعراب تو میں سمجھ میں آ گیا کیونکہ یہ مبنی کنسیڈر ہوتا پورا جملہ، لیکن اب معرفہ یا نکرہ، تو جملے کے بارے میں دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا جملہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جو جملہ ہوتا ہے مکمل، اس پورے جملے کو وہ، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، اس پورے جملے کو وہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے عرب کے یہاں، گرامر کے یہاں، لہذا یہ پورا جملہ ہے، یہ نکرہ بھی ہو گیا اور مبنی ہونے کے اعتبار سے یہ محلن رفع میں بھی ہو گیا، لہذا اب مطابقت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، مبتدا رفع میں ہے، یہ بھی مبنی محلن رفع میں ہے، معرفہ ہے، یہ چونکہ جملہ ہے اور جملہ پورا نکرہ ہوتا ہے لہذا خبر نکرہ آ گیا۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ بھی ہو رہی ہے، اس کی وجہ دیکھیں، اللہ واحد ہے تو خلقہ کے اندر جو خلقہ، ظاہر بات ہے فعل کا واحد نصب، واحد مثنیٰ کیسے معلوم چلے گا؟ گردان کے صیغے سے، تو خلقہ واحد کے لیے استعمال ہو رہا نا جی، اور اس کے اندر ہوا بھی ایک ہے، ہوا بتا رہا واحد ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بھی معلوم چلا، یعنی دونوں اعتبار سے اس کی مطابقت ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا۔ کس کس کو نہیں سمجھ میں بتائیں میرے کو۔ عزیر بھائی آپ کا سوال یہاں کلیئر ہو گیا؟ عزیر بھائی ہیں یہاں پہ؟ کلیئر ہو گیا انشاءاللہ؟ اس کو بھی آپ کا بھی جو آپ نے سوال کیا تھا وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ یعنی کل ملا کر کرنا کیا ہمیں کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فاعل کو اٹھائیں گے اور شروع میں لے کے چل جائیں گے، اور پھر ان مطابقات کے تحت واحد، جمع، مثنیٰ، رفع، یہ تمام چیزوں کو، مذکر اور مؤنث، اس تمام چیزوں کو رکھ کر کے انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے، پورا واضح وجہ ہے کچھ۔ اچھا سوال یہ ہے، میرے ذہن میں سوال یہ آیا تھا، آپ لوگ کا ہے نہیں، مطلب مجھے معلوم نہیں آپ لوگ کی طرف سے سوال کیوں نہیں آتا ہے، مجھے ہی سوال کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے لیے، ضرورت کیا تھی جی؟ اچھا خاصا ہم خلق اللہ الانسان بتا نہ رہتے، اب اس کو ضرورت کیا اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کی؟ یہ سوال آیا تھا کسی کے ذہن میں؟ نہیں آیا نا؟ ہاں تو پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ سوال آیا کرتے پوچھا کرے۔ دیکھیں جملہ اسمیہ کے اندر جملہ فعلیہ کے بنسبت زور زیادہ ہوتی ہے، جملہ فعلیہ کے اندر زور زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ دیکھیں، اللہ ہے اور پھر اللہ کے لیے ایک اور ہوا کی ضمیر بھی آ رہی ہے، اللہ، اس نے انسان کو پیدا کیا، لیکن جب میں یہاں کروں تو وہاں میں بولوں گا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن جب میں یہ بولوں گا اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا، دیکھیں آپ اس کے لیے دو آ رہے ہیں، دیکھیں ڈبل زور آ رہے ہیں، یعنی اللہ بھی آ رہا ہے اور اللہ کے لیے ایک ضمیر بھی آ رہی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا قرآن مجید کی وہ آیات، انا نحنو نزلنا، انا ایک آیا، نحنو بھی آ رہا ہے، پھر نزلنا، انزلنا کا لفظ آ رہا ہے،
ہم نے نازل کیا. تب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں اب اس میں کس قدر 3 مرتبہ زور آیا جی, 3 مرتبہ زور, 3 مرتبہ اللہ نے اپنے آپ کو ذکر کیا. میں نہیں, ارے اللہ کے علاوہ ہے کون جو نازل کرے گا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ چیزیں, اب آپ رکیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر زور کے ساتھ بات ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی اب 1-2 جملہ کرتے ہیں انشاءاللہ, آپ اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. یہاں پر کلیئر ہو گیا جی سب کو. چلے ایک جملہ ہے جی, عربی بنا ہے, جملہ فعلیہ بنا پہلے. معلم کلاس میں داخل ہوا. پہلے آرام سے, دخل المعلم دخل المعلم فی الفصل. ٹھیک ہے جی. یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر پائیں گے؟ ایک بندہ کرے کوئی. ٹھیک ہے, المعلم کو ہم نے شروع میں لے کر آگے, المعلم داخلہ فی الفصل. ماشاءاللہ, زبردست. اچھا اب میں کہتا ہوں 2 معلم کلاس میں داخل ہوا. ابھی بنا اس کی جملہ اس میں بنا, جملہ فعلیہ بنا پہلے جی. پہلا سیگا ہوگا یا دوسرا سیگا لوں؟ 2 معلم داخل ہو رہے ہیں نا جی. دوسرا ہوگا نا, ہاں دخلا ہوگا نا. ہاں دیکھیں دخلا ہوگا نا, سچی نا, دخلا, ہاں دخلانی. یہ کون سا سیکھا ہے دخلانی؟ اچھا دخلا ہو گیا, چلے ٹھیک ہے. دخلا المعلمانی, اچھا فی الفصل. صحیح ہے یہ جملہ, صحیح ہے, صحیح ہے. اسی لیے کہتا ہوں آگے بڑھیں گے پیچھے بھولیں گے تو غلطی ہوگا. کیا غلطی ہے اس کے اندر, کون بتائے گا؟ عزیر بھائی بتائیں گے. چلے بتائیں, وہ پکڑے, کیونکہ آپ نے خود بولا, ابھی آپ خود بول رہے ہیں کہ دخلا ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, چلے آپ کے بولے سب کوئی بولا ہے. سیدھی بات ہے, جب فاعل ہمارا ظاہر ہو جائے جملہ اسمیہ کے, جملہ فعلیہ کے اندر, تو صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ دخلا نہیں ہوگا بلکہ دخلا ہوگا. دخلا کہاں سے آئے گا؟ زیر بھائی نے بولا دخلانی, یدخلانی کو دخلانی بنا دیا. دخل المعلمانی فی الفصل, 2 معلم داخل ہوئے کلاس کے اندر. اب اس کا ہاں اب بنائے جی, یہ اب اس کا جملہ اسمیہ بنائے جی. کیا بنے گا جی؟ المعلمانی دخلا, کیا ہوگا جی؟ دخلا یا دخلا ہوگا جی؟ دخلا ہوگا. کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا نا آپ کو کہ جب جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے تو اب معلمانی مبتدا ہے نا جی ہمارا, تو مبتدا کیا ہے؟ واحد ہے یا جمع یا مثنیٰ ہے؟ مثنیٰ ہے. لہذا اس کے مطابقت کے اعتبار سے اب فعل بھی ہم مثنیٰ لے کر آئیں گے. تو دخلا کا مثنیٰ دخلا, ہاں یہی تو فرق سمجھنا نا, دخلا فی الفصل. یہ تھوڑا کنفیوژن تھا, یہی آپ کو کلیئر کرے گا. دیکھیں جب میں جملہ اسمیہ میں جب فعلیہ بول رہا ہوں تو وہاں پر ہمارا فعل ایک ہی رہ رہا ہے. جب ظاہر ہو جائے ہمارا فاعل تو ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ یا تو ظاہر ہو جانے کی بنیاد پر یا تو صیغہ نمبر 1 یا تو صیغہ نمبر 4, اگرچہ واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہی کیوں نہ ہو. صیغہ نمبر 1 کب استعمال کریں گے؟ جب ہمارا فاعل مذکر ہو, اور صیغہ نمبر 4 کب استعمال کریں گے؟ جب ہمارا فاعل مؤنث ہو. ٹھیک ہے نا, چاہے مثنیٰ ہو چاہے وہ جمع ہو, استعمال ایک ہی ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کی بنیاد پر اب معلمانی چونکہ مبتدا ہے اور یہ پورا ہمارا خبر ہے جی, لہذا خبر
मुताबिकत करता है जिन्स और आदत के एतबार से मुब्तदा की। तो अब देखिए दखला, दखला मुताबिकत कर रहा है मुअल्लिमानी की। अब मैं अगर कहता हूं कि मुअल्लिमूना दाखिल हुए, बहुत से उस्ताद दाखिल हुए, तो क्या होगा जी? जुबानी कर ले, जगह नहीं है। दखला, दखलल मुअल्लिमूना फिल फस्ली, दखलल मुअल्लिमूना फिल फस्ली। लेकिन जब अब इसको अब हम क्या करेंगे जी, जुमला इसमें में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? अल मुअल्लिमूना क्या होगा जी? दखलू, माशाअल्लाह, फिल फस्ली। यही था जी हमारा टॉपिक आजम का। अब देखिए अब इसकी मुताबिकत कर रही है, कर रहा है ना जी? चले माशाअल्लाह। मुअन्नस की बना ले जी। मुअल्लिमा दाखिल हुई, मुअल्लिमा दाखिल हुई, पहले फेल जुमला फेलिया बनाए। मुअल्लिमा दाखिल हुई क्लास के अंदर, हाँ। दखलत अल मुअल्लिमातु, अल मुअल्लिमतु, तो अब उसको मिलाकर बनेंगे दखलतिल, ता और लाम साकिन हो गया, दखलतिल मुअल्लिमतु फिल फस्ली। और अगर जब हम इसको जुमला इसमें बनाएंगे तो अल मुअल्लिमतु दखलत फिल फस्ली, दखलत फिल फस्ली। दो मुअल्लिमा दाखिल हुई, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया बनाए पहले। दखलत अल मुअल्लिमतानी, तो दखलतिल मुअल्लिमतानी फिल फस्ली। और अगर हम इसको जुमला इसमिया बनाए तो अल मुअल्लिमतानी, हाँ हाँ, दखल, दखलता, दखलता नहीं, दखलता, गर्दान भी भूल गए, मतलब इतना टफ है कि गर्दान भुला गया। दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता। तो अल मुअल्लिमतानी दखलता फिल फस्ली। बहुत से उस्तादा दाखिल हुए क्लास के अंदर, पहले जुमला इसमिया, जुमला फेलिया, फिर उसको इसमें बनाया, तो क्या होगा जी? दखलत अल मुअल्लिमातु, दखलतिल मुअल्लिमातु फिल फस्ली। और अगर जब इसको इसमें बनाएंगे तो अल मुअल्लिमातु, हाँ, दखलना फिल फस्ली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त, ठीक है ना? देखिए अब जुबानी बना रहा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है जी। जब हमने गर्दान को शुरू किया था तो मैंने बताया था कि इस ज़हबा के अंदर हुआ छिपा हुआ है ना जी? तो उस हुआ को आज बाहर निकालेंगे, एक वक्त आएगा कि हम उसको बाहर निकालेंगे। आज वो वक्त है उस हुआ को बाहर निकालेंगे जी। वो क्लास में दाखिल हुआ, इसकी अरबी बनाए जी। वो घर में दाखिल हुआ, क्लास छोड़ दे अब। वो घर में दाखिल हुआ, वो घर में दाखिल हुआ। हाँ, अरबी नहीं, पहले जुमला इसमें बनाया, जुमला फेलिया। दखला, हाँ, गलत गलत गलत, हाँ, दखला फिल बैती, दखला फिल बैती, वो दाखिल हुआ, वो दाखिल हुआ घर में। जुमला इसमें बनाएगी इसको। जुमला बीच में बनाने का तरीका, जुमला इसमें बनाने का तरीका, फाइल को उठाएंगे, फाइल को उठाएंगे, फाइल को उठाएंगे, शुरू में लेकर आ जाएंगे, मुब्तदा बनाएंगे। फाइल उठाए जी, फाइल तो दिखी नहीं रस में, फाइल तो दिखी नहीं रस में, फाइल है इसमें, कहां है फाइल? कहां है इसके अंदर, पहले ये बता ना। फाइल नहीं है ना? हाँ, फाइल नहीं है तो लड़ने पहले फाइल है कि नहीं? फाइल है इसके अंदर? कौन है, कौन है, कौन? हुआ, हाँ हुआ है, माशाअल्लाह। यानी इस दखला के अंदर हुआ छिपा हुआ है। अब हुआ को बाहर निकाले जी, उसको मुब्तदा बनाएंगे तो क्या होगा? हुआ दखला फिल बैती। देखिए जी, आज निकाले हमने इसने को, हुआ वो पकड़ के निकाला हमने इसका आखिरकार। ये जो छिपा हुआ था हुआ, आज निकाल लिया इसको। हुआ वो दाखिल हुआ घर में। मान ही नहीं रहा था कोई कि वो दाखिल हुआ घर में जी, जिसकी बात हो रही है। तो आपने बोला दखला फिल बैती, अरे वो दाखिल हुआ घर में, बोला नहीं मानेंगे नहीं। बोला नहीं, हुआ दखला फिल बैती, वो दाखिल हुआ घर में जी। अच्छा मैं कहता हूं दखला फिल बैती, वो दोनों दाखिल हुए घर में।
وہ دونوں داخل ہوئے گھر میں. اسمیہ بنا اس کو. ہاں ماشاء اللہ. ہما دخلا فی البیت. میں کہتا ہوں دخلوا فی البیت، وہ سب کے سب داخل ہوئے بیت میں، گھر میں. ہم ماشاء اللہ. ہم دخلوا فی البیت، یعنی ہم نے ضمائر کو بھی نکالا باہر اور جو ظاہر تھا اس کو بھی ہم نے نکالا باہر. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ تھا ہمارا جملہ جو آج ہمارا نارمل ٹاپک تھا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا. ٹھیک ہے نا جی. اب دو چار جملہ ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں. وہ بھی اچھا، یہ میں آپ کو فعل ماضی رکھ کر سمجھایا ہوں. میں فعل مضارع بھی رکھ سکتے ہیں آپ. داخلہ فی جیسے مثال کہتے ہیں دخل المعلم فی الفصل، دخلہ کی مضارع کیا بنے گی جی؟ یدخلو. یدخلو المعلم فی الفصل، تو یدخل المعلم فی الفصل، تو پھر المعلم کیا ہوگا؟ پھر یدخلو فی الفصل. ماضی بس وہ جو ماضی کا جو صیغہ ہے وہ چینج کر کے مضارع میں تبدیل کر دیں، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ایک جملہ لکھنا، اس کو ٹرانسلیٹ کریں جی. ٹرانسلیشن کریں اس کی جی. کتبہ کیا معنی ہوا؟ اس نے لکھا. الطالب کس نے لکھا جی؟ ایک طالب علم نے لکھا. طالب علم نے لکھا. کیا لکھا جی؟ کیا لکھا جی؟ الدرس، درس لکھا یعنی سبق لکھا. کس پر لکھا جی؟ علی البورڈ. علی السبورۃ، سبورت سے لکھا یعنی سبورت پر لکھا یعنی بورڈ پر لکھا. کس سے لکھا جی؟ بالقلم. بالقلم. کتب الطالب الدرس علی السبورۃ بالقلم. کتبہ فعل، الطالب فاعل، الدرس مفعول. علی حالت جر میں دینے والا حرف جر، السبورۃ مجرور، علی السبورۃ جار مجرور، اور یہ متعلق بن کر آ رہا. ایک متعلق بن کر آیا کتبہ فعل کے لیے، ایک اور متعلق آیا بالقلم، یہ بھی جار مجرور کتبہ فعل کے لیے. متعلق ایک سے زائد بھی آ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو. صحیح. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کو جملہ اسم میں کنورٹ کر دیں گے؟ کنورٹ کر دیں گے؟ کرے جی، کرے بتائیں کیا لکھوں؟ الطالب کتب الدرس علی السبورۃ بالقلم. لکھ دیا ہوں. چلے ماشاء اللہ. اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ اس جملے کے اندر جتنے بھی اسما استعمال ہوئے فعل کو چھوڑ کر کے، جتنے اسما استعمال ہوئے، جتنے اسما کون کون سی؟ الطالب، الدرس، علی السبورۃ اور قلم، ان سب کو مثنیٰ بنا کر لے کر آئے جی. آج آپ کا اعراب کا بھی پرابلم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کنفیوژن کو. سب کو مثنیٰ بنائیں جی. پہلے کتبہ فعل ہے جی، پھر کتبہ کیوں ہوگا؟ ہاں جملہ اسمیہ ہے نا، جملہ فعلیہ نا جی. الطالب کا مثنیٰ کیا ہوگا جی؟ الطالبانی. الدرسہ، اس کو مثنیٰ بنا یہاں پہ، درسانی ہوگا. ہیں یہ کیا تھا؟ تائے مربوطہ کیوں آئے گا؟
मुअन्नस थोड़ी बना रहे हैं, मुसन्ना बना रहे हैं। यहां जोर दीजिए, बोर्ड पे नजर डालिए क्या है क्या अदरसा? अदरसा क्या? चले ठीक है, दिख ना रहा कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम लफ्ज क्या है? अदरसा क्या है? ये मरफू है या रफा, मरफू है या मंसूब है या मजरूर है? मंसूब है ना, तो अदरसानी का मंसूब क्या होगा? अदरसैनी, तो अदरसी नहीं होगा ना जी। हाँ तो इसीलिए तो अदरसैनी, आनी ऐनी। दो सबक लिखे, दो बोर्ड पर, आला असबूरतैनी, अला सबूरतैनी बिल कलमैनी। बिल कलमैनी। कतब तालिबानी, तालिबानी कतबत तालिबानी अदरसैनी अला सबूरतैनी बिल कलमैनी। अब इसको अगर मैं जुमला इसमें मैं बोलूं, जुमला इसमें बन जाएगा? हाँ, क्योंकि मंसूब इसलिए हो रहा है क्योंकि अत्तालिब, ये जो अदरसा है ये मंसूब है, तो अदरसैनी ये मुसन्ना का दर्स है, ये मुसन्ना का आपका मंसूब है। अला सबूरती जो है, सबूरतानी जो है ये जर में है। क्यों? असबूरतैनी सबूरतैनी दोनों नसब में आएगा सेम और जर में भी आएगा सेम, लेकिन ये जर में अला की वजह से ये जर में। ये सब जो हमने पीछे पढ़ा वो सब आ रहा हमारे सामने, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसको बनाए जी मुसन्ना, जुमला इसमें बनाए इसको, अत्तालिबानी कता, क्या होगा जी? हाँ, कतबा अला कतबा दरसैनी अला सबूरतैनी बिल कलमैनी। चले सेम कर तोलेबा ने, अब इसको सबको जमा बना के लेकर आ जी, सब अस्मा को जैसे मुसन्ना बनाए थे इसको जमा बना के लेकर आ जी। आप बताए, देखते किसका दिमाग काम करता है। हाँ, पहले कतबा कहां से, कतबा उड़ा दिए, कतबा तालिबूना नहीं होता, नॉर्मल इस्तेमाल जो होता है तुल्लाबू इस्तेमाल होता है जी। अत्तुल्लाबू जी, दर्स की जमा दुरूस। हाँ, क्या लिखूं जी? दुरूसा या दुरूसी या दुरूसा, क्या लिखूं? दुरुसु, क्यों क्यों होगा दुरूसा, बताएं। जमा मुकस्सर है ये, मुकस्सर है ये, जमा मुकस्सर है ये। जमा मुकस्सर की इराब वाहिद, वाहिद की तरह सेम टू सेम होता है। हालत रफा में दो पेश, नसब में दो जबर और जर में दो जेर, लिहाजा ये अदरसा, अदरसा चूंकि अदुरूस की, अदरसा की जमा दुरूस है और दुरूस की नसब दो जबर के साथ अलिफ लाम लगने की वजह से एक जबर, अदुरूसा। कतबा तुल्लाबु अदुरूसा किस पे जी? अला, क्या होगा यहाँ पे? दिमाग हैंग कर रहा सबका, बोले आज तो भी कुछ तो भी हो रहा है। हाँ रसूल अल्लाह, क्या बोल रहे जी? अच्छा, क्या होगा जी? सबूरा, मैंने आपको एक तरीका बताया था, जिसके आखिर में गोल ता रही थी उसका जमा बनाने का तरीका बताया था जी। किस किस को याद है? सब भूल गया। खोलना बाद में है, उससे पहले एक अलीफ आएगा, ताए मरबूता को हटा देंगे, एक अलीफ और उसके बाद लंबी ता। और जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिमातू का मुस्लिमा तू रफा में अल मुस्लिमातुन, ऐसे आई मीन अलिफ लाम के बगैर आएगा तो अल मुस्लिमातुन, अल मुस्लिमातुन, सॉरी मादरत, अल लगेगा तो अल मुस्लिमातु, ठीक है ना जी। और अल के बगैर मुस्लिमातुन, और नसब मुस्लिमातिन और जर मुस्लिमातिन।
असबूरा है, तो असबूरा से पहले अलिफ लाम हटाए, देखें असबूराती, अलिफ लाम लगाए ना जी, अलसबूराती बिल अकलामी, जी बिल अकलामी, यानी अब आपको समझ में आ रहा है, कतबा तुल्लाबु अद-दुरूस अला सबूरती बिल अकलामी। अब अगर मैं आपको बोलूं इसका ये बनाने के लिए जुमला इसमें बनाए तो बना देंगे आप, अत-तुल्लाबु, अत-तुल्लाबु क्या होगा जी, हाँ कतबू, कतबू, हाँ अब उसके बाद सेम टू सेम आ जाएगा। यही कंफ्यूजन को तो दूर करना है जी, नहीं तो फिर कैसे चलेगा जी, यही कंफ्यूजन को तो दूर करना जी। ये थोड़ा हो सकता है सख्त गुजर गया होगा, एक और देता हूं वो बना दे इंशाल्लाह जी। मुसलमान ने काफिर को जंग में कत्ल किया, अरबी बनाई इसकी, पहले जुमला इसमें जुमला फेलिया बनाया, कतला किसने कत्ल किया जी, अल मुस्लिमू किसको कत्ल किया जी, अल काफिरा, अल काफिरा फिल, अच्छा हर्ब मुजक्कर या मुअन्नस से कौन बताएगा, क्यों मुअन्नस है, मुअन्नस है, क्यों मुअन्नस है, हाँ अरे अब छह अस्मा के नाम जो मैंने बताया था उसमें हर्ब भी आया था जिसको मुअन्नस कंसीडर किया जाता है। कतल अल मुस्लिमुल काफिर फिल हर्बी, कि फिल हर्बी, मुसलमान ने काफिर को कत्ल किया जंग में, जुमला इसमें बना सकते हैं अल मुस्लिमु कतल अल काफिर फिल हर्बी, दो मुसलमान ने दो काफिरों को जंग में कत्ल किया, अरबी बना दीजिए इसकी, कतला अल मुस्लिमानी, दो काफिरों को, हाँ काफिरानी, हाँ काफिरैनी फिल हर्बी, यही तो टेंशन है ना नसब, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है, अल काफिरैनी कतल अल मुस्लिमानी काफिरैनी, हाँ यही 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 परेशान करेगा आपको, हाँ यही परेशान करेगा हर वक्त। तो अब इसका जुमला इसमें बना दे, जुमला इसमें अल मुस्लिमानी कतला, कतला अल काफिरैनी फिल हर्बी। अच्छा जी, मुसलमानों ने काफिरों का कत्ल किया जंग में, कतला अल मुस्ली अल, हाँ माशाल्लाह, हाँ काफिरीना, फिल हर्बी, एक काफिर की जमा कुफार भी होता है जी, तो अल कुफारी, अल कुफारी भी आ सकता है, और अगर जमा मुस्लिम जुमला इसमें बना दूं तो अल मुस्लिमूना कतलू अल काफिरीना फिल हर्बी। क्लियर है जी? उजैर भाई ने कौन सी आयत रखी थी, मैं उसके सामने रख देता हूं, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी। जी एक जुमला था जी, हाँ इंशाल्लाह हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है, एक फेल है ऐन लाम मीम और माजी में होता है अलीमा, अलीमा का मतलब वो उसने जाना, अलीमा से गर्दान कौन करेगा जी, हाँ अलीमा, अलीमा, अलीमू, अलीमत, अलीमता, अलिमना, अलिमता, अलिमतुमा,
علمتم، علمتی، علمتا، علمتما، علمتنا، ہاں علمتو، علمنا. علیمہ سے مضارع بنتا ہے. اگر آپ کو میں نے بتایا تھا تو آپ غور کریں گے، عین کلمہ پر زیر ہے. تو طریقہ کیا بتایا تھا میں نے کہ سب سے پہلے علامت مضارع لگانا ہے اور علامت مضارع پر زبر دینا ہے اور اس کے بعد والے حرف کو ساکن کرنا ہے اور لام کلمہ کو پیش دینا ہے اور عین کلمہ کی ڈیسیژن ہوگی ماضی سے. ماضی میں کیا تھا جی؟ زیر عین کلمہ پر. تو میں نے بتایا تھا 99.99% کیا آتا ہے جی؟ زبر. 99.99% زبر. تو یعلمو، یعلمو، یعلمو سے گردان کرے مضارع کی جی کوئی. معنی یعلمونا، تعلمو، ہاں تعلمانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ تعلمانی کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 ایک بندہ کرے نا. یعلمو، یعلمانی، یعلمونا، تعلمو، تعلمانی، یعلمنا، تعلمو، تعلمانی، تعلمونا، تعلمین، تعلمانی، تعلمنا، عالمو، نعلمو، عالمو، نعلمو. یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے جی. تم نہیں جانتے، تم سب نہیں جانتے، تم سب نہیں جانتے. لا تعلمون، صحیح ہے جی. لا تعلمون، لا تعلمون. اب اس کو جملہ اسم میں کنورٹ کرے جی. فاعل اٹھائیں اس کا، شروع کا فاعل شروع میں لے کر کے چلے جائیں. اللہ، اللہ یعلم، شروع میں وا لگا دے. وا اس کا فاعل کیا ہے جی؟ اس کا فاعل کیا ہے؟ آئے ہم ہے کیا؟ انتم ہے، تعلمون ہے. انتم لا تعلمون. کلیئر ہوا عزیر بھائی؟ قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی تھی، بھیجی تھی سورہ نور کی آیت نمبر 18 جو تھی، اللہ یعلم، اللہ جاننے والا ہے، اللہ وہ جانتا ہے. وانتم اور تم لوگ، لا تعلمون تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو. کلیئر جی؟ وہی ہے نا، وہی سسٹم ہے نا. دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی کیا ضرورت تھی. یہی ضرورت تھی کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن میں اسلوب استعمال ہوا یہ ہے نا. اس طریقے سے بھی بولا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے یہ زور کے ساتھ بتائیں گا. اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ کہ یہ ویسا زور نہیں ہے لیکن یہ زور ہے، یہ زور ہے. ہاں جی، ایک قرآن کی آیت نکال لیتا ہوں، وہ بھی آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. عربی لکھنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انت فعلت، ہاں جی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ کس کس کو یاد ہے؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگوں نے، ان کے علاقے کے لوگوں نے، ان کے لوگوں نے دعوت دی کہ چلے ہمارا میلہ ہے. تو میلے میں ہوتا یہ تھا کہ اپنے اپنے بتوں کو وہ ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے اور پھر وہ میلے میں گھومتے پھرتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بولا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تھوڑا بیمار ہوں، تم ہی لوگ گھومو. تو واقعہ یاد ہوگا آپ کو. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے منی من میں کہا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایک چال چلوں گا. ٹھیک ہے نا جی، چال چلوں گا. وہ آیت نکال لے رہا میں ہوں. وَتَاللَّهِ لَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ ہی آپ کو پڑھایا میں نے، اللہ اللہ کے قسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو ایک چال چلوں گا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو وہ معاملہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو سب بڑے بڑے ٹکڑے کر دیے اور صرف ایک بڑا بت کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور جب ایک بڑے بت کے کاندھے پہ وہ کلہاڑی کو رکھ دیا، بڑا زبردست واقعہ ہے وہ، اس کے بعد جب لوگ بھاگتے ہوئے ہیں، لوگوں کو معلوم چلا کہ بھائی ہمارے بتوں کے ساتھ تو معاملہ بگڑ چکا ہوا ہے، توڑ تاڑ کے رکھ دیا ہے، تو قالو انہوں نے کہا، قالو کیا ہے جی، پہلے ماضی ہے جمع کا صیغہ غائب، انہوں نے کہا قالو من فعل، من کس نے، من فعل کس نے کیا، ہاذا کس نے کیا یہ، بِآلِہَتِنَا بِآلِہَتِنَا ہمارے معبودوں کے ساتھ، الہ کی جمع آلیہات، ٹھیک ہے نا جی، بِآلِہَتِنَا ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، انہو یقیناً وہ لمن الظالمین، یہ تو ظلم کرنے والوں میں سے ہے، جس نے ظلم کیا نا بقول ان کے، ٹھیک ہے نا، ایسا شخص تو سچ میں ظالم ہے. تو انہوں نے پھر کہا قالو، اس نے کہا سمیعنا ہم نے سنا ہے فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے ساتھ جو معاملات وہ بولا کرتا ہے وہ کچھ اچھی رائے نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، اس کا تذکرہ، اس نوجوان کا تذکرہ ہمارے بتوں کے ساتھ کرتے ہوئے میں نے سنا ہے، جس کو یقال لہ، اب یقال لہ کیا ہے جی، فعل مجہول ہے، علامت مضارع پہ پیش نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، قال یقول جو تھا وہ یقالو ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جب لوگ آئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہا، یہ لفظ دیکھیں جی، قالو انہوں نے کہا، کیا ہے جی، حرف استفہام نہیں، اسماء، ہاں حرف استفہام ہے، انتا کیا تو نے انتا فعلتا کیا تو نے کیا، ہاذا، اب دیکھیں فعلتا میں ضمیر کیا ہے، اس کے اندر فاعل کون ہے، انتا ہے نا، دیکھیں انتا ہے نا، انتا کو شروع میں لے کر آ گیا، اور اس کے شروع میں اسماء استفہام آ گیا، اس کے شروع میں ایک جملہ اسمیہ بھی ہے، جملہ فعلیہ بھی آ گیا تھا. قالو انہوں نے کہا انت فعلت ھذا، اب دیکھیں یہ ایکسپریشن جو ہے، اب ایکسپریشن ترجمہ میں نظر نہیں آئے گا آپ کو، اب ظاہر بات ہے یہ معاملہ ان کے بتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پیار سے پوچھیں گے انت فعلت ھذا، کیا آپ نے کیا یہ، تو یہ ایکسپریشن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں پہ ایکسپریشن، یہ گرامر آپ کو بتائے گا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بڑا زبردست جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، قال بل فعلہ، بھائی انہوں نے کہا بلکہ فعلہ، اس نے تو یہ کام تو اس نے کیا ہے، کس نے کیا جی، کبیرو جو اس کا بڑا ہے، ہم ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، ہاذا یہ جو کام ہے جو تم مجھ پر نسبت دے رہے ہو یہ تو کام اس نے کیا ہے، کس نے کیا، بتوں نے کیا، فاسالو، سآل یسالو، سآل سے یسالو، تو یسالو سے جب ہم اس کو یہ بنائیں گے اسالو تم سب پوچھو، فاسالو فا لگ گیا تو الف گر گیا، وہ جو الف تام زیادہ گر گیا، فاسالوہم تم سب پوچھو اس سے، ان کانو ینطقون اگر وہ عقل رکھتے ہیں تو بات کرتے تو پوچھو ان سے. کیا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور تم مجھے تم کنفیوز ہو اور میرے طرف نسبت دے رہو، ایک کام کرو، دیکھو جس کے کاندھے پہ بڑا کندھا ہے نا، بڑا والا جس کا بڑا ہے نا، اس کے کاندھے پہ کلہاڑی بھی ہے، ثبوت بھی ہے وہاں پر، پوچھ لو اسی نے کیا ہے، اگر وہ بات کرتے تو پوچھ لو،
تو جب یہ جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیا نا تو باقیوں کو جھنجھوڑ دیا تھا، باقیوں کو جھنجھوڑ دیا تھا. تو قرآن نے وہ نقل کیا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر لوگوں نے دیکھا اپنے اندر جھانکا. فقالوا، اور اندری اندری کہا انکم انتم، یقیناً تم ہی لوگ الظالمون، تم ہی لوگ ظالم ہو. یعنی ایک بندہ اندر سے جواب دے رہا اس کو کہ ابراہیم نے جو یہ بات بولی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، بات تو مطلب ایک عجیب سی بات ہے، ظاہر بات ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ کسی نے ایسا عمل کر لیتا ہم ان سے پوچھتے، لیکن وہ تو بات ہی نہیں کرتے نا، بات ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے جو جواب دینے کی کوشش کی تو شروع میں بیان کرتے ہوئے آئے تھے بھائی تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، نہ تم سے وہ کلام کرتے ہیں، نہ تم ان کے سامنے کھانے رکھتے ہو، تو کھاتے کیوں نہیں ہے؟ یہ واقعہ گزرتا ہے نا کہ ان سے پوچھتے کھاؤ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، بتوں کو کہتے ہیں تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا رہتا ہے. آج بھی دیکھیں لوگ بتوں کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھگوان کھاتے ہیں، اور رات میں وہ لڈو اتار لیتے ہیں اور پھر وہ خود کھا لیتے ہیں، یعنی بھگوان کو پسند نہیں آتا ان کا. تو ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے سروں کو بل اوندھے ہو گئے. یعنی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب یہ بات انہوں نے دل و دل میں سمجھا اور خود کو ہی ظالم تصور کیا کہ یہ تجھے بھی معلوم ہے یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں. لقد علمت، علما، علموا، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، یقیناً تو جان چکا ہے، یعنی تو یہاں جانتا ہے، تو لقد علمتا تو جانتا ہے، ما ہاؤلائی یہ نہیں کرتے یہ لوگ، ینطقون بات چیت، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، انہوں نے کہا قال افاتعبدون، تو پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، ما لا ينفعکم، جو نہ تمہارے نفع کا مالک ہے، شیئن، کوئی بھی ایک چیز، شیئن لیکن نکرہ آیا ہوا ہے، کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کو جاننے والا کوئی نفع نہیں دے سکتے تم کو، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے، تو پھر تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو. تو یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت تھی، ظاہر بات ہے اس کے اندر وہ اسلوب استعمال ہوا، اور قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ یہ اسلوب استعمال ہوا ہے. یعنی جملہ اسمیہ فعلیہ تھا، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا تاکہ اس کے اندر زور پیدا ہو. جی ہمارا الحمدللہ ہمارا یہ کلاس آج کا یہ تھا، اور انشاءاللہ ایک دو کلاسز بچی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم کر کے نیکسٹ بیچ کی طرف شروع ہوں گے، روانہ ہوں گے. جن کو شروع سے واپس سے پڑھنا مضبوط کرنا بنیاد، انشاءاللہ وہ اپنا ضرور جڑے. باقی رہا مسئلہ کہ اس میں دو تین چیزیں جو درمیان میں مجھے اگر وقت ملتا رہا تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایڈوانس لیول کی کلاسز بھی کروا دوں گا. ابواب ثلاثی مزید فی کے بھی کچھ افعال ہیں، 8 افعال ہے، وہ بھی میں کروا دوں گا انشاءاللہ درمیان میں وقت ملتا رہا. اس میں نے اب تک جو ہم نے پڑھا ابھی آج جو کلاسز وہ اس میں کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو بتا دے فٹافٹ. کسی کا کوئی سوال؟ ایک دم آسان ہے. جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل کو اٹھائیں گے اور مفعول کی شروع میں لے کر آ جائیں گے. اچھا ایک سوال یہ رہ گیا تھا، میں آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پر جو یہ تھا یہ جملہ تھا ہمارا، ہم نے جملہ اسمیہ جب بنایا تو ہم نے فاعل کو اٹھایا اور یہ ہم نے اسلوب رکھا جی، ٹھیک. لیکن بعض دفعہ آپ کو شروع میں ایسا نظر آئے گا، دیکھیے مفعول کو اٹھا لیا جائے گا، الانسان خلق اللہ. اب دیکھیں مفعول جو ہے ہمارا اس کو شروع میں لے کر آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبتدا تو ہمیشہ ہوتا ہے رفع میں. اب اگر ہم الانسان کو رفع میں کر دیں تو مفعول نہ رہا، معنی بدل جائے گا، لہذا ہم مفعول کا اعراب کو چینج نہیں کر سکتے اب. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شروع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کی شروعات کسی اسم کے ساتھ ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. لیکن یہاں بھی اسم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے کیا؟ یہ جملہ اسمیہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، ہوگا. تو جملہ اسمیہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ مبتدا سے شروع ہوتا نا، تو مبتدا ہے یہ انسان، مبتدا کی علامت مل رہی ہے اس کے اندر، کیا یہ رفع میں ہے؟
ایک علامت تو ملی ہے معرفہ ہے، چلو ٹھیک ہے، مرفوع نہیں ہے نا، نہیں معرفہ تو ہے دکھ رہا ہے، میں مرفوع کی بات کر رہا ہوں، میں رفع میں تو نہیں دکھ رہا نا، الانسان تو منصوب دکھ رہا نا، مرفوع تو بنا نہیں سکتے، اگر الانسانو بنا دوں میں تو وہ تو خلقہ کے لیے فاعل ہو جائے گا، ظاہر بات ہے نا، پورا معنی بدل جائے گا، لہذا ایسی صورت میں بعض دفعہ شروع میں مفعول کو امپورٹنس دینے کے لیے تقدیم و تاخیر کر دیتے ہیں، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا، یہ جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر فاعل کو شروع میں رکھ دینا تو فاعل کی وجہ سے وہ مرفوع ہے، لہذا وہ مبتدا بن سکتا ہے، لہذا اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ جملہ اسمیہ، لیکن جب مفعول شروع میں آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ کے کنڈیشنز اس کے اندر نہیں مل رہے ہیں، جملہ اسمیہ کے کنڈیشنز اس کے اندر نہیں مل رہے ہیں، ہاں نہیں مل رہا ہے، لہذا الانسان چونکہ مفعول ہے اور وہ شروع میں آ رہا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفعول کو امپورٹنس دینے کے لیے شروع میں لا دیا گیا، تقدیم و تاخیر کر دیا گیا۔ اس طرح کا معاملہ آپ کو خصوصی طور پر شعر و شاعری کے اندر ملے گا، آپ کو اس طرح کے معاملات، شعر اگر آپ پڑھیں گے، عربی کے جو اشعار ہوتے ہیں نا، اس کو سجانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے بعض دفعہ مفعول کو شروع میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تقدیم و تاخیر جو ہے، انشاءاللہ اگر آپ کبھی ایڈوانس کلاسز پڑھیں گے کسی شیوخ سے ہمارے، تو وہاں آپ کو یہ وجہ بتائی جائے گی کہ تقدیم و تاخیر کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بات کے اندر وزن بنانے کے لیے بعض دفعہ اس کو شروع میں لا، جیسے ہم دیکھیں نا اردو میں اگر شعر و شاعری کہتے ہیں تو جملوں کے جو ترتیب ہے وہ بدل دیتے ہیں بعض دفعہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ وزن برقرار رہے، تو عرب کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ظاہر بات ہے، تو وزن برقرار رکھنے کے لیے ویسا ہوتا ہے۔ بس اس کو یہ کلیئر کرنا تھا آپ کو کہ اگر اللہ شروع، یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہے لیکن یہ جملہ فعلیہ ہی ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کلیئر ہے جی؟ کلیئر ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال؟ دخل الوالدانی، دخل الوالدانی الصالحانی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دو نیک شخص داخل ہوئے مسجد کے اندر، ہاں ٹھیک ہے، آواز کٹ رہی ہے آپ کی، دخلا الصالحانی، والدانی صالحانی بول رہے نا، الصالحانی دخلا، صالحانی کو کیا بنا رہے ہیں؟ مفعول بنا رہے ہیں نا، فاعل بنا رہے ہیں نا آپ، تو فاعل تو نصب مرفوع ہوگا، ہاں دیکھیں الوالدانی بول رہے ہیں کہ ولدانی بول رہے ہیں؟ ولد لڑکا کو بول رہے ہیں کیا؟ دخلا، والد کہتے ہیں باپ کو، باپ، ماں باپ نہیں، والدینی کہتے ہیں اس کو، والد والدہ، ہاں والد کہتے ہیں لڑکا یعنی باپ کو، والد، تو والدانی کا مطلب ہوا دو والد، یعنی دو باپ، والدانی، ہاں لڑکا ولد ہوگا تب وہ ولد ہوتے ہیں، ولد، ہاں ولدانی ہوگا، ولدانی، ہاں ولدانی، اچھا دو نیک لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، الصالحانی، ہاں اب اس کو شروع میں لے کر آ جائے، یہ پورا جو ہے مفعول ہے ہمارا، فاعل ہے ہمارا، معذرت، تو الولدانی جو ہے یہ الولدانی ہوگا، ولدانی الصالحانی، پھر دخلا فی المسجد، دو نیک لڑکے داخل ہوئے مسجد میں، ٹھیک ہے، کلیئر؟ ولدن ہے، ولدن، والد جو ہوتا ہے الف کے ساتھ ہوگا وہ باپ کو کہتے ہیں جی۔
کوئی سوال نہیں؟ شاید آپ بھی بہت لیٹ ڈھوکے ہیں، آپ بزی لاسٹ کا کلاسز مس کر رہے ہیں بہت زیادہ. اللہ اکبر، اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا کرے. چلے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا کرے. اللہ رب العالمین جو کوئی بھی بیمار ہے ان تمام کو اللہ رب العالمین شفا کاملہ عطا کرے. جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.